حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا سارے صحابہ جب آئے تو وہ حضور کے مرید بن کے آئے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی بن کے آئے کہ اللہ رب العالمین سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ یا عمر ابن الخطاب دے دے یا عمر ابن الحشام دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی، اور 5 نبوی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ایسے جم کے رہے، اسلام پر ایسے ڈٹ کے رہے کہ فرمایا کرتے تھے عمر کے آخری حصے میں کہ جب سے فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، عمر سے کوئی صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ ایسے تو نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی تو وہ نبوت اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد وہ کام کیے، اللہ سے ایسا تعلق جوڑا۔ فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے عرش کو میں اپنے اتنا قریب پاتا ہوں جس طرح یہ میرے گھر کی چھت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ کا عرش ہے، میں اللہ کے اتنا قریب ہوں، اور اللہ کی عبادت اتنی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یمن سے ایک مہمان عورت تشریف لائی۔ اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور بہت بڑا ان کا نام ہے، نام بھی اتنا بڑا کہ کیسر اور کسریٰ کے بادشاہ جن کا نام سن کر بھی لرزتے تھے، جن کا نام سن کر خوف کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یمن کی عورت آئی اس خلیفہ کے گھر، اس بادشاہ کے گھر، دیکھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مہمان کے لیے اس کی عزت کے لیے بچھائی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے ایک مصلی تھا، چمڑے کا مصلی، وہ اٹھایا اور اس کے لیے بچھایا۔ وہ بیٹھنے لگی تو اس کو پتہ چلا یہ تو مصلی گیلا ہے، یہ مصلی خشک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے تھوڑی سی کراہت محسوس کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگی کہ آپ کراہت محسوس نہ کرو، یہ مصلی گیلا کیوں ہے؟ فرمایا یہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی ہے، رات کو کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں ان کی داڑھی روتے روتے تر ہو جاتی ہے، اور یہ مصلی ان کے آنسوں کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے۔